بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پاک پیش کروں گا جس پر آپ عمل کر کے اپنے دین و دنیا کو سنوار سکتے ہیں اور جس پر عمل کر کے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں، اللہ کی عنایات اور اس کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ مختصر سی حدیث پاک سناؤں، آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو دین کی برکات نصیب ہوں، آپ کو دین کی سمجھ آ سکے۔ اور آنے والے نئے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، 7 قسم کے گناہوں سے بچتے رہو جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا یعنی جہاد کے میدان سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ پیارے ناظرین، اس حدیث پاک میں جو پہلا گناہ ذکر کیا گیا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما دے، وہ چاہے تو عذاب دے۔ وہ مرضی کا مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر جو فرمایا گیا جادو کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ پھر فرمایا کسی کی ناحق جان لینا، یعنی کسی کو بے گناہ قتل کر دینا، قتل کرا دینا، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی۔ سود کھانا، اسی طرح یتیم کا مال کھانا، تو یہ بھی بڑے گناہ ہیں، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی انسان رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انسان رسوا ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جس گناہ کا ذکر کیا گیا وہ ہے لڑائی میں سے یعنی جہاد کے میدان سے بھاگ جانا۔ نمبر 7 پر ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقبول بندہ بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ حدیث نمبر ہے، صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 2766 ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی حدیث۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔